باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھی صورت ہے سورہ نساء۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ تین صورتیں گزر چکیں۔ پہلی تین صورتوں میں زیادہ تر اللہ رب العالمین کی توحید اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں سب کی نفی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کو بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ نمبر 3، فکر آخرت دی گئی کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، چاہے 50 سال ہو، 100 سال ہو، 200 سال ہو، 400 سال ہو، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آخرت کے مقابلے میں اتنی کچھ ہے جتنا اقامت کے بعد تکبیر ہوتی ہے۔ جب اقامت ختم ہوتی ہے، اقامت کہنے والا اقامت کہہ کے آخر پہ پہنچتا ہے تو امام ساتھ ہی اللہ اکبر کر دیتا۔ 1 2 3 سیکنڈ کا فرق ہے، بس انسان کی زندگی اتنی۔ مسلمان کا بچہ دنیا میں آیا، اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی۔ اسی لیے جب بندہ یہ زندگی گزار کے آخرت کا سفر کرتا ہے تو نماز جنازہ کے لیے اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں۔ تو یہ جب دنیا میں آیا تو اسے بتلا دیا گیا کہ تیری اذان اور اقامت ہو چکی، اب کچھ لمحوں کے بعد تیری نماز جنازہ ہوگی۔ تو یہ فکر آخرت بتلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں مانیں گے، اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت نہیں مانیں گے، آخرت میں ناکام ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں۔ اچھا، اب یہ ہمارا تصور ہے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھتے ہیں، ہم داڑھی رکھ لیں، لباس اچھا پہن لیں، ٹخنوں سے پانچے اوپر کر لیے ہیں، نماز شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، عمرہ کر آیا، حج کر آیا، تہجد شروع کر دی، تسبیحات شروع کر دیں، بس یہ دین ہمارا مکمل ہو گیا۔ قربانی کر لی، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل مسلمان ہو گئے، بس شریعت اسی چیز کا نام ہے۔ جبکہ میں نے 12 عرض کیا کہ عبادات یہ شریعت کا 8واں حصہ ہے۔ پورے دین اسلام کے اگر 8 حصے کیے جائیں تو ایک حصے کا نام عقائد ہے اور ایک کا نام عبادات ہے، یعنی 6 حصے ہم نے دین اس کو چھوڑ ہی دیا ہے سرے سے، اور پھر ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دین صرف مسجد تک محدود ہے۔ ہمیں مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں مسجد میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف مسجد کی حد تک پاک صاف رہنا ہے۔ جس نے اپنا بدن پاک کر لیا، لباس پاک کر لیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب بالکل پاک ہو گیا، حالانکہ بدن اور لباس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اور دل جس طرح شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح
حسد سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، غیبت سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، بخل سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جھوٹ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور حرام خوری سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ صرف لباس اجلا پہننے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ 2/8 حصے پہ عمل کرنے سے آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا، ایک بندہ 60 سال 70 سال 80 سال بدعات کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایک دفعہ سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ اپنی ذات میں کیا ہوا شرک، حالانکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اگر 7 آسمانوں پہ رکھا جائے، آسمانوں کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ زمین اتنی سخت ہے، اگر اس پہ رکھا جائے زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، اگر پہاڑوں پہ رکھا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا بڑا جرم۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، کتنی رب کی رحمتیں ہیں، کتنی رب کی رحمتیں ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، ساری کائنات پہ رب کی رحمتیں حاوی ہیں، اسے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سارے جرم معاف کر دوں گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کب نہیں معاف کروں گا؟ اسی شرک پہ مر گیا، توبہ نہیں کی تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کوئی نبی بھی سفارش کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی معاف نہیں کروں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شفاعت کبریٰ کریں گے وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی اسپیشل آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ہم نے قانون یہ بنایا ہے کہ نبی کی بھی جرت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے شفاعت کی دعا کرے۔ والذین آمنوا، اور نہ نبی پہ ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے، ولو کانوا اولی قربا، قریبی کون ہوتا ہے؟ والدین، اولاد، بہن بھائی، بیوی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر سکتا نہیں، اگر وہ مشرک ہیں اور اسی شرک پہ مر گئے۔ لیکن اگر اسی مشرک نے 70 سال 80 سال گزارے اور اللہ نے اسے سمجھ دی، اس نے گناہوں سے شرک سے معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ ہاتھ اپنے منہ پہ نہیں پھیرتا، ہم پہلے اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے، اتنا بڑا جرم ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک بندے نے کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھایا، حقدار کو اس کا حصہ نہیں دیا، یہ ہیں حقوق العباد۔ یہ کیا ہیں حقوق العباد؟ تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں میں بھی معاف نہیں کروں۔ کیوں؟ کہ جس کا حق ہے وہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ بے اختیار ہے، لیکن رب العالمین نے یہ قانون بنایا ہے، رب العالمین نے قانون بنایا ہے کہ جس کا حق مارا ہے، وہ شرک میری ذات میں تھا وہ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ زیادتی تیری کسی اور کے ساتھ ہے، وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے،
اور قبضہ یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے پلاٹ پہ قبضہ کرے، بیٹی کو حق نہیں دیا، بہن کو حق نہیں دیا، پھوپھی کو حق نہیں دیا، یہ سب سے بڑی ڈکیتی ہے، اور یہ معاف نہیں ہوگی، یہ کسی صورت میں معاف نہیں۔ دو صورتیں ہیں معافی کی، یا جس کا حق ہے وہ معاف کر دے، اور یا پھر اسے حق ادا کر کے معافی۔ زندہ ہے تو معاف کرے گا نا، اگر وہ مر گیا، بندوں سے رشوت لیتا رہا، 2 نمبر مال کے بیچتا رہا اور 1 نمبر کے پیسے کماتا رہا، ملاوٹ کر کے مال بیچتا رہا، بددھیانتیاں کرتا رہا، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتا رہا، تو اب وہ بندے پتہ ہی کوئی نہیں، معافی کس سے مانگے گا؟ ایک تیسری صورت کمزور سی علماء نے لکھی ہے کہ اگر بندے پتہ نہیں، یاد نہیں، جتنا مال لیا ہوا ہے اتنا مال ان کی طرف سے صدقہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن جب اس صدقے کا اجر و ثواب اللہ دیں اس بندے کو، تو اللہ اس سے معافی دلوا دیں۔ یہ کچھ صورت آتی ہے سمجھ، لیکن یہ بھی پھر ساتھ استغفار کی دعا بھی کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حقوق العباد وہ ہیں جو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے مشکل پرچہ ہے، اور سورہ نساء میں سارا حقوق العباد بیان کیے گئے۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ذمہ داریاں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کو کراتے ہیں اے پی ایس میں اور بیٹی کو کراتے ہیں سرکاری اسکول میں، یہ بددھیانتی ہے۔ اولاد ہونے کے اعتبار سے اللہ نے فرق نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے فرق بنائے، یہ فرق ہم نے بنائے ہیں۔ وہ جی بس اور بچی ہیں جڑا میٹرک کرا چھوڑو، بس یہ دینی تعلیم تھوڑی جی یہ دینی ہے دے چھوڑو، کسے دکار بھیج دینی، ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ اچھا اسکول کا پڑھائیں گے لیکن شریعت کا علم اسے حرام حلال جائز ناجائز کا نہیں بتلائیں گے۔ جہیز دے دیا ہے تو اس کا اب تعلق ختم ہے، آدھے کہ ہیں جی وہ اتھو ہی تینی میت بھی نکلنی چاہیے ہے، اس نو اسی یہ نہ آدھے اس دولہا خان نو بھائی اے رشتہ دیتا ہے ویچی نہیں، اور بچیاں یہ نہ آدھے کہ اے دروازے تینے واسطہ ہمیشہ کھلے، اگر تین نال اتھے زیادتی ہوئے تو اس کار وچوں تینا حصہ ختم نہیں، لیکن چونکہ ایسا نہ جے کرانا ہوندہ کسی نہ کسی طریقے۔ اچھا میں نے دسو بھائی مطلب صحیح گل ہے بھائی کوئی ایسا باغیرت پائی ہوئی ہے کہ جس اپنا حصہ بھینوں دے نہ کرا چھوڑیا ہوا، اج تک کوئی جمع ہوا ہے؟ بھائی 4 بھرا ہون تاں آکھن یار 2 بھیناں ساڈیاں اسی اپنی جڑی زمین 4 کنال ہے 10 کنال ہے انہاں دے نہ کریں، کوئی ایسا جمع ہوا ہے؟ میں تو 53 سالاں نہیں سنیا۔ آدھے گئے ہیں جی بھیناں سان دے چھڑیا سا، اور بھیناں دینا انہاں دی مجبوری ہے کہ انہاں نے پتہ کہ کل ہو سکتا 50 سال گزارنے تو بعد خاوند آخر تے بڈھی عمرے طلاق دے چھڑے، تو کدھر ویسا نوہاں بھی کار نہیں رون دینا بڑھن دینا، تو ادھر اگر پراواں نو ایسا انہاں دے کول لے آیا تو انہاں بھی نہیں بڑھن دینا۔ اس دور والد دے ذمہ فرض ہے بچیاں دے مکان نہ بناوے، لیکن بچی یا بھین ہے تو اس دا ایک کمرہ کم از کم بناوے، اور اس نو دسیا جی اے کمرہ تینا، اگر خاوند نال تینا کسی موقع تے نبھا نہیں ہوندا
یہ چابی تینے کو تو اتنے رہ سکتی بچیاں دے تو اسی لمبے بنانے ہیں بڑا برآمدہ بھی ہوا تاکہ گرل بھی ہوا سارا کچھ لیکن کسی بچی دے مکان بنائے ہو تو بچیاں خدمت کر دیا بچے جتیاں مار دیں اگر بندے دی نہ ہو نا پینشن نہ ہون پیسے تو پھر حالات بڑے ماڑے تو جس بابے دی 30-40 ہزار پینشن ہوتی ہے اسے پروٹوکول ملتا لیکن جڑا نا جی خالی زندگی گزاری کچی پکی کی تھی اس دا رولا ٹھیک ہے تو اساں مثلا اتنی یہ تقسیم اساں کتوں کی تھی یہ دعوت فکر ہے اس تے سوچے کار جا کے اگر کسی نے سواڈی منجی دا وارث بننا تو بیٹی بننا بیٹیاں جائیداد دا وارث بن لینا منجی دے وارث نہیں بنتے اگر آخو نا بے پیو تینا اساں اس کو ادھار لے اتنے لکھ تو وہ فٹ ہاتھ کھڑا کر کے کیڑے واسطے تیار نو تو جے یہ آگ دیتا ونجے تو بھائی تینے پیو ساڈا 10 لکھ دینے آ تو وہ ایویں کر سن ایک آخسی وڈا دے ہے اس دی وڈا آخسی نہیں نکا دے ہے اس لیے میں لوکھا مکان دیتا اسے وڈا دیتا ہیں اسی بھی بد دیانتی اولاد نال بھی کرنے اسے چنگے مکان تو دوئے ہیں ماڑے مکان تو جے پرا فوت ہو ونجے تو پھر پرجائی ہیں تو پتریاں نو اسی پیر بھی نہ لان دیں ٹھیک ہے تو اے اللہ پوچھ سی جان نہیں چھٹتی شریعت نے ہر حکم دس چھڑیا تو جان بندے دی تاں چھٹنی ہے لم تزل قدم بنی آدم حتی سئل عن خمس اور 10 مہین جوانی کنج گزاری ہے تے ساری عمر کنج گزاری ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت وچ گزاری یا اپنی مرضی نال گزاری تے پھر مال کنج کمایا وہ کمانے دے ذریعے شریعت دے مطابق ہے جو من مانی نال بے ایمانیاں کر کے کمائے تو پھر یہ دس بھائی خرچ کتے کیتے مسجد مدرسے غریباں دیتے یا کنجریاں تے ویلاں سٹیاں نہیں پوچھا ویسے تو پھر دین باقی تو سارا کچھ کیتے ہی چتریاں چلاکیاں بھی کیتیاں نہیں ملازمتاں بھی کیتیاں نہیں دس قرآن اور سنت دا علم کتنا حاصل کیتے پڑھے ہی یا ناظرہ بھی نہیں پڑھیا پھر پڑھے ہی تو اس کا عمل کتنا کیتے ہی کائنات دے سردار فرمایا کہ 5 سوال جتنا تائیں جواب نہ دے سی پیر ہلنے نہیں تو جواب کہیں دینے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان کوئی وکیل کسی دی سفارش نہیں ہونی سامنے اللہ اپنی کمال قدرت نال موجود ہو سن تو بندہ سامنے کھلوتے ہو سی تو اللہ فرماسی اقرا کتابہ کا اے تیرا اعمال نامے دی کتاب ہی اے پڑھ اے لے قلم کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا تو اپنی قسمت دا خود فیصلہ لکھ بھائی تو اس اعمال نامے دی بنیاد تے جنت دا مستحق ہے یا جہنم دا فیصلہ آپ لکھ میں نہ لکھ دا اور بندہ پھر آکسی آئے واتر المجرمین میرے پیغمبر وہ دن دیکھنے کے قابل ہوگا واتر المجرمین مشفقین مما فیہ اور مجرم ویکسن تے ڈرسن تے روسن تے نسن یوم یعض الظالم علی یدیہ 19واں پارہ جی ہاں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا آئے کاش میں نے رسول کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا رسول کے ساتھ تعلق رکھا ہوتا اس کی سنت کے ساتھ آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے بھروسہ رکھ کے گناہ کر رہے ہیں
تو نبی پاک کے فرماسن یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میں جس قرآن واسطے صحابہ شہید کروائے، میں نے اپنے دند شہید ہوئے، میں 28 تو زیادہ جنگاں خود لڑیاں، 70 تو زیادہ جنگی مہماں لڑیاں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہوئیاں، وطن چھوڑیا، شیب ابی طالب وچ 3 سال تک کے کھاتے، اور جس قرآن واسطے میں ماراں کھادیاں انہاں اس قرآن نو چھوڑیا، کانڈ دیتی ہے، دنیا دا ہر قانون منیا، ہر گل منی ہے، ہر کام کیتا، اگر نہیں کیتا تو اس قرآن دے مطابق عمل نہیں کیتا، زندگی نہیں گزار، اور اسی ہر کام کر رہے ہیں۔ مقصد ساڑھے کول ویاہ تونجی ہے، اتھے بونے واسطے بھی ساڑھے کول وقت ہی ہے، ٹھیک ہے، پھرنے ٹرنے واسطے بھی ساڑھے کول وقت ہے، پارک میں جان واسطے بھی وقت ہے، ملازمت واسطے بھی وقت ہے، سکول واسطے بھی وقت ہے، نہیں وقت قرآن واسطے، شریعت نو سکھنے واسطے کوئی تیار نہیں، اور جس سکھ لیا وہ عمل کرنے واسطے تیار نہیں۔ شریعت بڑی مشکل ہے جی، اس تے بندہ کتنے چل سکتا۔ جان نہیں چھٹنی، جس کلمہ پڑھ لیا پیارے پیغمبر دا اس پوری زندگی دا حساب دینا، جس نہیں پڑھیا حساب اس بھی دینا، وہ تو ویسے مارے گیا، تو جس من کے پھر غداری کیتی ہے، ایک ہے جس حکومت منی نہیں، ایک من کے تو پھر دوسرے نال گٹھ جوڑ کیتا، وہ گناہگار نہیں غدار ہے، تو غدار نو کوئی حکومت معاف کر دی نہیں، گناہگار واسطے معافی ہو سکتی ہے، گناہگار دی صدر تے وزیر اعظم بھی سزا معاف کر دیندا، کٹ کر دیندا، لیکن اگر وہ حکومت دا غدار ہو جاوے، اس تعریف وچ آ ونجے تو اس نو سوائے موت دے اور اس واسطے معافی دی گنجائش باقی نہیں۔ جڑا پیغمبر اور شریعت دا غدار ہو گیا، اللہ فرماندے اساں اس نو کدی معاف نہیں کرنا، نہ پیغمبر اس واسطے شفاعت کرنی ہے، نہ ایمان والے اس واسطے شفاعت کرنی ہے، یہ نہیں جان چھٹنی۔ اے یتیماں دے حقوق، اے بیوہ دے حقوق، اے رشتہ داراں دے حقوق، اے والدین دے حقوق، اے بھین بھائیاں دے حقوق، یہ جڑا تھوڑا جا کمزور ہے اساں اور لتاڑ، ٹھیک ہے، ساڑی پالیسی ہے، یہ جان نہیں چھوٹنی۔ اور سورہ نساء وچ یہ دسیا گیا حکمران حکمرانی کس طرح کرے، رعایا دے ذمہ کے ہے انہاں کے کرنا، اور حکمرانہ کے کرنا، گھر دے معاملات کس طرح کرنے، ہمسائے نال کس طرح کرنے، رشتہ داراں نال کس طرح کرنے، شادی کس طرح کرنی ہے، غمی کس طرح کرنی ہے، بندہ مر گیا وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، عورت عدت بونا یہ شریعت دا حق ہے، لیکن ساڑیاں عورتاں نس کے پہلے گیڑے چ باہر ہوندیاں جنے پھر عدت نہیں پانا پوندا، منجی تو پہلے نس کے باہر ہو ونجو تو عدت ختم۔ اور میں آنا جڑی ساری زندگی جڑا موٹر سائیکل آیا ہے اس پیچھے بیٹھ رہی ہے اس واسطے عدت ہے ہی کوئی نہیں، جس پردہ نہیں کیتا اس دی کہیں دی عدت ہے، جس شریعت دی تابع داری نہیں کیتی اس دی کہیں دی عدت ہے، اس دی عدت ہے ہی کوئی نہیں۔ عدت مسلمانوں واسطے جنہوں نے شریعت کی تابع داری کی، جس ساری زندگی بغاوتاں کی اس کی کہیں دی عدت، 4 مہینے بہ گئی تو پھر وہ کام مڑ گیا۔ جنا ہوں 50 سال دی ہو گئی ہوں آج تے جا سکتی ہے بغیر محرم دے، انا للہ و انا الیہ۔ او یار وہ پردے دا حکم الگ ہے، آج تے عمرے تے جانے واسطے محرم دا حکم الگ ہے، محرم بغیر محرم تو 100 سال دی بھی ہوئے تو نہیں جا سکتی، اس تو آج فرض ہی نہیں، شریعت فرض ہی نہیں اس تے کیتا، عمرہ اس تے واجب ہی نہیں، اس دی ایک شرط فالتو ہے کہ نال محرم بھی ہوئے تاں فرض ہے، جلے محرم ہی نال کوئی نہیں تو آج فرض ہی کوئی نہیں، پہ ہی کرے، جس دن محرم دے پیسے ہو گئے پھر آج کر سی، ہوں پہ ہی بن جائے تو جڑنے ہی اسی مدینے گئے ہیں اگوں نال اتوں مل گئے،
ات مل ویسی اس کی عمر اتنی ہو گئی اس کی عمر ہوں 50 سال تو اتنا ہو گئی ہے لہٰذا ہوں کون ہوں محرم کی ضرورت ہی کون اور جھوٹا لکھوا لے سن یہ پنیا جی ساڈا یہ پتریا ساڈا آج تو جا رہے ہو تو خدا نال چکر لا لوڑ کیڑی ہے کرنے دی میں عرض کر رہا بھئی اساں ہر معاملے اللہ نو بھی چکر رسول نو بھی چکر والدین نو بھی چکر سنگیاں دوستاں نو بھی چکر بیٹھے کوٹیاں تاکسی جی میں ٹڈیال ہاں میں تو پنڈی ہاں وہ یار کہ ضرورت ہے جھوٹ مارنے گھر دستے تو بھائی پھر کڑے تھے فیر پہ چل دیں یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں پاویں اس سانوں وچوں کوئی لگیاں بھی ہو سن تو پہ لگن کیوں اس وجہ تو کہ یہ ہیں ساڈے موجود تو جس جگہ تے زخم ہوا ہے نا ہونے سے پیرا تو تھوڑا ہی ہے نا اتنا رکھ کے دباؤ تو نہیں کرتا اچھلتا اتنا تو جتنا کوئی نہیں ہے اتوں بشاک پہ دباؤ ہوں جس کوئی ایب ہے تو وہ سمجھتی بھائی میں نہ آکھ رہا میں اسے نہ آکھ رہا میں تو جرنلی گل کر رہا لیکن اسے تو درد اسی اگر میں نے خرابی ہے تو میں نہیں پتا لیکن یہ چیزاں ساڈے موجود نو اور عقل مند انسان وہ ہے اصل مسلمان وہ ہے ایماندار وہ ہے جڑا اپنی غلطی من گنے جلے اس من لئی تے اللہ دی طرف رحمتاں دا نزول شروع ہوئے سی اور اصلاح دی کوشش کرے جتنا نبی تے نہیں ہے نا تے اللہ ساڈے کولوں نبیاں والے سوال بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے صحابی نہیں ہاں لہذا اس درجے کا ساڈے کولوں سوال بھی نہیں ہونا سوال ہونا عام ہی سوال ہونا ساڈے حساب تو ہونا گنجائش بھی مل سی رب دی رحمت دے بھی منکر نہیں ہاں لیکن اپنی تیاری بھی پوری کرنی ہے وہ مالک کائنات جو ہویا تو اگر وہ نہ کسی دی منے وہ نبیاں دی نہ مننا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا ہے وہ حضرت ابراہیم دی نہ سنا ہے وہ حضرت نوح دی نہ سنا ہے نوح پتر نو بچا نہیں سکیا اپنی بیوی نو بچا حضرت لوط اپنی بیوی نو بچا حضرت ابراہیم اپنے والد نو بچا نہیں سکے تو جے وہ نہ مننا ہے تو پھر کدھر ویسا پھر کدھر جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ بھی جانے کی نہیں ہے اسی واسطے اس کی رحمت تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اعلان ہوا ہے کہ جنت وچ ایک بندہ ویسی باقی ساری کائنات جہنم وچ ویسی تو عمر نو اپنے تو امید اتنی ہے رب تے رب دی رحمت تے امید اتنی ہے کہ وہ کلا میں اساں لیکن اگر اے اعلان ہو جائے ساری کائنات جنت وچ ویسی تو ایک بندہ جہنم وچ ویسی تو رب دا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اے نہ ہوئے وہ عمر ہی ہوئے رب دی رحمت تے امید بھی تے رب دے عذاب دا خوف بھی کسے بھی لمحے رب دی پکڑ تو غافل نہیں ہونا وہ کسی بھی ٹائم تے چھوٹے جے جرم تے بھی پکڑ سکتا ان تعذبہم فانہم عبادک اگر تو ان کے گناہوں پہ انہیں عذاب دینا چاہے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے پھر بھی تجھے پوچھنے والا کوئی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک انشاءاللہ کل تو سورہ نساء دا سبق سٹارٹ ہو